الحمد لله المحمود بجميع محامده، والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه المفلح بسائر مقاصده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. زیر صدارت زیر سرپرستی برادرم مکرم حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب باروی مدظ اللہ العالی محتمم منصرم جامعہ ضیاء القرآن بستی مہرآباد شریف، بدعوت نظر حسین قرائی صاحب، مظہر حسین قرائی چشتی صاحب، محمد وسیم الدین چشتی، محمد جنید چشتی، محمد ابراہیم قرائی صاحب، خالد حسین قرائی صاحب، غلام عباس قرائی صاحب، محمد افضل قرائی صاحب، تمام حاضرین و سامعین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ باروی صاحب مختصر اور جامع الفاظ جناب نے سماعت فرمائے۔ مولانا بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیر دے بھائی بنے ہوئے، اللہ اور اس رسول کے دین دکھاتے، تمام دوست احباب انہوں نے اپنے چاچے دی نظر نال ویکھیا کرو۔ اس وقت ضلع لیا دی اس محفل دے اندر ناچیر دا موضوع سخن، موضوع کلام، خطاب دا عنوان سید پاک ہے یا شرع پاک؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سید پاک ہے یا شرع پاک ہے؟ بے شک یہ موضوع دنیا دے اندر پہلی بار ممبران تے بیان ہو رہا ہے حق حق بلکہ میں تے آکھاں گا کہ اے صدی اس موضوع نو کسی نے ممبر تو علاوہ سمجھنے دی بھی اور اس دے قریب ہون دی بھی جرت کسی نے کی تھی حق حق اس موضوع کا مقصد دنیا نو اس بہت بڑے فتنے اور گمراہی تو بچانا ہے جڑا لوکاں دے اندر پھیل چکیا ہے عوام ہون پاوے خواص ہون سب دے اندر پھیل گیا ہے کہ میاں سید پاک ہوندا ہے انہوں شرع دی کیڑی لوڑ ہے سید پاک ہوندا ہے شرع دی کیڑی لوڑ ہے سید نو شرع نہیں دس سکتے سید ہویا تے پاک پھر سادات دے اندر بعض سادات دے اندر اے فتنہ انج جگہ کر گیا کہ وہ خود سمجھ بیٹھے اسی پاک ہاں سانو شرع دی کیڑی لوڑ ہے لوکاں بھی یہی ذہن رکھ لیا انہوں نے بارے اور انہوں خود بھی اپنے بارے یہی ذہن رکھ لیا یہ دے نتائج ایڈے غلیظ نکل رہے ہیں کہ دن بدن سید لوگ عقیدہ اہل سنت جتھے رہا خود اسلام تو ہی دور ہو کے اسلام دے منکر بنتے جا رہے ہیں رسول اللہ دے مقابلے آتے جا رہے ہیں دین اسلام دے دشمن بنتے جا رہے ہیں تو انہوں نے واپس لیا واسطے انہوں نے اپنے نانے پاک دے راہ دے اوپر سیدھا پھر واپس چلاؤن واسطے اور اس گمراہی اور اس کفر تو بچاؤن واسطے ناچیز نے اس موضوع کا انتخاب کیا یہ تیسری جگہ ہے جتھے موضوع پیش ہو رہا ہے تیسری جگہ ہے پہلا دو ضلع میں نے پیش کیتا ہے ایک ضلع شیخوپورہ ایک ضلع بہاول نگر آج تیسرا ضلع لگیا ہے انشاءاللہ الرحمن انہوں کو 5-7 ضلع عام کر دیں گا تو ہر مسلمان تک یہ صحیح خبر پہنچ جائے گی میرے دوستو جس طرح سے اسلام دے دیگر اصطلاحات الفاظ دے غلط معنی غلط مطلب یورپ دی تعلیم اور معاشرے دے نال پیدا ہو چکے ہیں اسی طرح
سید پاک دا بھی مطلب بہت غلط ہو گیا. بے شک بے شک بے شک. اسلام دیاں کئی تعبیراں، کئی اصطلاحات، کئی الفاظ جنہاں دے غلط معنی، غلط مطلب کفر اور گمراہی دے معنی لوگ لین لگ پے. مثلا عام لفظ استعمال ہوتا ہے، حدیث سے چاہیا الطہور شطر الایمان، جس کا معنی ہے پاکیزگی ادھا ایمان، پاکی ادھا ایمان. انہوں بگاڑ کے کی کفر دا معنی لے لیا ہے صفائی ادھا ایمان. ایڈا ظلم. صفائی ادھا ایمان ہے. میں ایک موٹی جی گل کرنا اس تے رد آستے عام فہم ہر بندے نو سمجھ آ جائے گی. دیکھو اگر صفائی ادھا ایمان ہوندی تے اللہ پاک تیمم دا حکم جڑا دیتا ہے وہ مٹی دے کرن دا ہونا سی کہ کپڑے دے اوتے کرن دا ہونا سی. اگر صفائی ادھا ایمان ہوندی تو خود سمجھدار ہے جس بندے وضو نہیں کر سکنا او دے واسطے تیمم دا حکم ہے. بولو تیمم یہی ہوندا ہے نا، مٹی دے اوتے دو بار ہاتھ مارو، مٹی والی شے ہوے، مٹی دی جنس ہوے جنوں اگ نہیں ساڑدی، سوا نہیں بنا سکتی، اس دے اوتے ہاتھ مارو، منہ دے اوتے پھیرو، پھر ہاتھ مارو، باہاں دے پھیرو، تیمم ہو جاندا ہے. اگر صفائی ادھا ایمان ہوندی تو خود سمجھدار ہے یہ دے صفائی دے خلاف ہے. پہلو منہ تے مٹی لگی تے پھر فرمایا ہن تسی دوبارہ مٹی دے ہاتھ مارو تے پھر منہ تے ملو، اے دا مطلب ہے مٹی اور ودا لو. تے مٹی گئی ود تو تے صفائی مک گئی سگو. پھر اللہ قرآن انج تے نہ فرماؤں نا فتیمموا صعیدا طیبا، پھر فرماؤں فتیمموا ثوبا طیبا، پاک کپڑا صاف لو. اللہ یہ فرماؤں کہ تیمم کرنا ہے انج پاک صاف کپڑا لو. یہ سکولیاں دا تیمم ہے. یہ انگریزی اپ ٹو ڈیٹ، انگریزی اپ ٹو ڈیٹ بیچارے عقل تو پیدل انہاں دا تیمم تو مسلماناں دا تیمم کیڑا ہے مٹی دو. اور جنہاں نو ایڈی موٹے مسئلے نہیں سمجھ آؤندے باقی انہوں نے بڑے سمجھ بول دے نہیں. اگر نہیں سمجھ آئی تو واپس انہاں تہاڈی تباہی کر دیتی ہے قسم خدا دی. اور مولویاں دا بھی اتوں پٹھا بیٹھا انہاں دی ہر بکواس دی تائید کر چھڈی. حال ہے ہن پاکی جیڑی ہے وہ ادھا ایمان ہے، صفائی نہیں. پاکی تے صفائی دا فرق ہے. بڑے تو بڑا پروفیسر ہوئے، ڈاکٹر ہوئے، بلاں ہوئے، سکالر ہوئے، انہوں پوچھو پاکی تے صفائی دوواں دے درمیان نسبت کیڑی ہے؟ میں جٹ جا مولوی ہوں، اور رہنا ولایتی علاقے جا. کسی نے پوچھو انہاں دونوں درمیان نسبت کیڑی ہے منطق دے لحاظ نہیں دس سکتا. میں دس دینا انہاں درمیان عموم خصوص میں وجہ ہے.
بعض صفائیاں پاکی ہوتی ہیں اور بعض پاکیاں صفائی ہوتی ہیں. جہاں پر نسبت عموم خصوص میں وجہ ہو، ایک مادہ اجتماعی دو افتراقی ہوتی ہیں منطق کے لحاظ سے. تیمم کرو صفائی نہیں پاکی ہے، وضو کرو صفائی بھی ہے. انگریز پلیت کھڑا ہوئے غسلوں بغیر، صاف ہے پاک نہیں. انگریز دا پتر تھری پیس کھلوتا ہوئے کھڑا پلیت غسل نہیں کیتا، صاف ہے پاک نہیں. جی اتھے ظلم ہویا ہے ایویں یہ بھی ظلم کیتا ہے اس امت تے نال. اس امت نے اس امت نال اس امت نے ظلم کیتا ہے کہ جی سید پاک حقیقت کی سی شرع پاک، سید پاک نہیں شرع پاک. اگر شرع وچ آوے گا تو میراثی بھی پاک ہو جائے گا، سید بھی پاک ہو جائے گا. اصل شرع رسول دی پاک. میراثی صحیح شرع وچ آوے میراثی پاک ہو جاتا ہے، ارائی آوے ارائی پاک ہو جاتا ہے، جٹ آوے جٹ پاک ہو جاتا ہے. اے دے وچوں سید نکل جاوے سید پلیت ہو جاتا ہے. پانی پاک کرنا ہے او دے وچ جڑا آوے پاک ہو جاتا ہے. اے نہیں کہ سید پانی نو پاک کرنا، پانی سید نو پاک کرنا. میرے حضرت صاحب قبلہ چھوٹیاں نو یہ ہوئی آج کل جڑا مسئلہ چلتا ہے پیا اور سانو دی وجہ نال یزیدی کہندے نے اور اسی انہاں نو یہودی کہندے ہیں. ساڈے حضرت صاحب نو کسی آکھیا جی سید پاک ہوندا ہے، آپ نے فرمایا پکی گل نہ کہ آپ نے فرمایا سید نو آکھو استنجا نہ کرے. ہن پاک رہنا سچی دسیا. سید نو آکھو صرف غسل نہ کرے، جدو فرض ہوئے نا غسل نہ کرے پاک رہے گا. بول دے نہیں نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد سے پڑھ سکتا ہے، قرآن نو ہاتھ لا سکتا ہے، کعبے دا طواف کر سکتا ہے. بولو تو صحیح. روضہ رسول دے نیڑے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے روضہ رسول دے نیڑے. دیکھ لا اولاد نیڑے نہیں ہو سکتی. ایک غسل چھٹے ہے. اگر کوئی سید تانوں نماز پڑھاوے بے غسلہ ہو کے نماز پڑھاوے، پڑھو گے نماز ہو جائے گی. کیوں؟ وہ بولو وہ کیوں نماز ہو تو مگر نہیں ہونی نہ پاک ہے؟ بولو نا. اگر پاک ہے تو سویرے کھلار لو، سویرے نماز پڑھ لو. ہاں ہن سید بے غسلہ ہوئے، غسل فرض ہوئے یا استنجا نہ کیتا ہوئے، نماز نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ بولو نہ پاک. ایڈی چھیتی نہ پاک کہہ رہے ہو تسی تو کہندے ہو سید پاک ہوندا، ہن نہ پاک کہہ رہے ہو. اور سن
سید نہ پاک ہو کے مسجد بڑھ سکتا ہے؟ حالانکہ مسجد کی ہے زمین مٹی ایویں صرف مٹی مسجد توجہ شریعت نے فرمایا ہے شریعت دے حکم دے مطابق جس لئے کسی نے مسجد بنائی ہے تو وہ مٹی اتنی پاک ہو گئی ہے کہ اگر سید شرع چھوڑے ایک حکم توجہ سید ایک حکم چھوڑے یعنی غسل نہ کرے تے اے دے تو مسجد دی مٹی پاک تاں نیڑے نہیں جا سکتا ہوگا سید نو آکھ نانے دا ایک حکم چھڑیا ہی مٹی تو بھی گندا ہو گیا اور سچی دس ایک حکم چھڑے تو وہ تے پلیت ہو جاندہ ہے تے جیڑا سید ساری شرع چھٹی بیٹھا ہے وہ پاک کے میں روے گا سمجھ نہیں آئی آلے وہ ایک حکم چھوڑے تو وہ کون ہو جاندہ ہے بولو نا پاک تو سارے حکم چھوڑ لوے وہ پاک رہے گا معلوم ہے دنیا بہت دھوکے پئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق احکام شریعت سبحان اللہ امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب حضور خواجہ محمد شفیع لجپال ایک اور عام مولوی جاہل کٹے جاہل بلکہ کھوتے جاہل وہ کی کہندے نے صحیح گندی نالی دا پانی جتنا پلیت ہوئے بھاتے بجھا چھڑا وہ سید جتنا پلیت ہوئے جتنا گندہ ہوئے جہنم دی بھاتے بجھا چھڑے سی میں کہ وہ کہر پوئے اے جڑے اندھے تھی گیو یا سید پاک ہے یا آپ بیٹھے آدھنا کہ میاں گندی نالی دا پانی سرائے کیے چادر ورنہ مرادہ چھتا تھی گئی کچھ سوچ دے سے بھی آدھا کیا بیٹھے مرنے اونو پاک کئی ہون گندی نالی دا میاں سید جے جتنا گندہ ہو چکھے نا مرادہ والا گندہ کے بھی گندہ ہی آکھی ہون سید دی مونجنی کٹی لاتی جے ہنائے کنے نانے دا علم ہوئے شریعت رسول آڑا تو انجھے گالی دے خوش تھی میں نا ادھر ناسا کٹے نوانا مرادہ سا کو گندی نالی بنی میں دی گندہ ہی آکھی میں دی پیچھا کیا رہا معلوم تھا ہے جاہل دنیا تناقض دا شکار ہے تضاد دا شکار ہے تعارض دا شکار ہے کوئی تمیز نہیں سونیا اس موضوع کے اندر قرآن تے سچیاں حدیثاں کوڑیاں نہیں سنانی کوڑی حدیث ناچیز دے ممبر دے لاگے نہیں آوے گی انشاءاللہ ثابت کرانگا سید اصل پاک نہیں اصل پاک شریعت ہے تاں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قرابت بینی و بین ابی لہب فإنه آثر الافجرین
فرمایا میں محمد تے ابو لہب دے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں، انہیں کافراں نو پسند کیتا ہے حالانکہ سکا چاچا ہے۔ پاک نبی نے فرمایا انہیں کافراں نو پسند کیتا ہے، توجہ، انہیں کافراں نو پسند کیتا ہے، فرمایا کوئی رشتہ داری نہیں۔ معلوم ہویا جڑا کفر تے کافراں نو پسند کرے گا او دا رسول تو رشتہ ٹوٹ جاندا ہے، تے جے ایمان تے مسلماناں نو پسند کرے گا بھاویں سلمان فارسی جو عیسائی دا پتر فارس دے علاقے دے رہن والا ہے وہ بھی محمد دی آل وچ داخل ہو گیا ہے۔ مولانا مفتی فضل احمد چشتی تھا۔ اسلام اسلام امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب علی پور شریف جمہوریت لعنت، نصارت لعنت، نصارت متبین لعنت۔ توجہ ہے، دوستا ہوں 8 مارچ آ رہے ہیں، 8 مارچ نو رنا نے میدان نکلنا ہے، 8 مارچ نو رنا نے میدان نکلنا ہے اور نکل کے اپنے ننگے ہون نو اپنا حق ثابت کرنا دی کوشش کرنی ہے کہ ننگا ہونا ہمارا حق ہے۔ پچھلے 8 مارچ میں اسلام آباد یہ ہوئی مارچ 8 ایک عورت تھڈوں الف ننگی جدے اگے 2 انگلاں دی ٹاکی تے پیچھے بھی 2 انگلاں دی ٹاکی سی، باقی ہر شے ننگی سی۔ اسلام آباد دے چوک اس پولیس نو کٹیا ہے، اس جناب جی گڈیاں نو کٹیا ہے، اس بندیاں نو کٹیا ہے، اس آکھیا ساڈا حق کے سارے اگوں ڈردے بھجدے پھردے سن۔ ایک بی بی مس ایٹم بم وہ دے سامنے کوئی نہیں آیا۔ اتنے مبارک پروگرام دی جڑی وڈیری ہے نا وہ سیدہ عارفہ زہرا ہے۔ اتنے مبارک پروگرام دی وڈیری سرپرست وہ سیدہ عارفہ زہرا اور سید زادی، میں آنکھوں تے ہنے اتھے زیارت کرا سکوں۔ تو دوستا آپ اندازہ لگا جیڑا نان رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے چین جاوے انہوں سید آکھن آڑا کیوں لعنت نہ پاوے۔ پاک دے جتے رہا انہوں تے سید آکھن آڑا لعنتی ہے، وہ تے ابو لہب نالے۔ دیکھو یہ سید عارفہ کی آواز ہے۔ انسان ہونے کے ناطے میں اور آپ برابر حقوق برابر کیا سکولیت لعنت، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، سیدھی سادی بات۔ یہ زبان اتھے کی کر سکتی خدا ہی کرے۔ بے شک دوستو ایسے حالات میں جہاں یہودیت اتنا پھیل چکی ہو وہاں پر کیا فرض نہیں بنتا کہ رسول کی شریعت کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے؟
فرض ادا کر رہا. سب تو پہلا اس موضوع واسطے اللہ دا قرآن پھر رسول دا فرمان پیش کر. رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پروردگار نے فرمایا تساں ساریاں تو اللہ دی بارگاہ دے اندر بہتی عزت والا اوہی ہے جڑا بہتا پرہیزگار ہے، جڑا بہتا پرہیزگار ہے، جڑا بہتا پاک ہے، جڑا بہتا پاک گناہاں تو، جڑا بہتا پاک شرع دے اُتے چل کے جڑا جنہ بہتا پاک ہوئے گا اونا اللہ دی بارگاہ دے اندر بہتا عزت والا ہوئے گا. یہ اللہ دا قرآن ہے. تا کر کے سنیاں دے نزدیک حضرت سیدنا صدیق اکبر دی شان سب تو زیادہ نبی دے امت دے اندر. کیوں؟ اللہ نے فرمایا جنہ زیادہ پرہیزگار ہوئے گا اونا زیادہ اللہ دی بارگاہ وچ عزت والا ہوئے گا. تے صدیق اکبر ورگا پرہیزگار حضور دی امت وچ کوئی نہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ دے قرآن نے ہی دسیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. بولو بولو جاگ دے جاؤ. موضوع سنے گا تو آکھے گا واہ چشتی عجیب اکھاں کھلی ہیں. اور عجیب گل یہ تیسری جگہ تیسری تھان تے پیش کر رہے ہیں. ہر تھان دے اوتے فوائد علیحدہ تے مختلف پیش کیتے نے، اکو جہا موضوع کوئی نہیں کہہ سکتا. ایتھے ہن نئے فوائد پیش کراں گا. ذرا اونچی بول قربان جاواں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بخاری مسلم دے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آخری خطبہ آخری حج دے ارشاد فرمایا سی، آخری حج دے موقع تے آخری خطبہ ارشاد فرمایا سی. او دے وچ آقا نامدار نے فرمایا لا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوی. فرمایا لوگو کسے عربی نو کسے اجمی دے عربی نو دوسرے دے اوتے کوئی فضیلت نہیں، اگر ہے فضیلت تے صرف تقوی نال ہے. او بولو آخری حج آخری اوقات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی. کسی عربی نو اجمی تے کوئی فضیلت نہیں. عربی نو اجمی تے او دے وچ سید بھی ہیں، عربی وچ سید بھی ہیں، عربی وچ سارے نے، سارے عرب والے قریشی وچ آ گئے. حضور نے فرمایا عربی نو عربی ہون دی وجہ نال فضیلت کوئی نہیں، اگر ہے تے تقوی تے پرہیزگاری دی وجہ نال ہے. لہذا سنے
یزید عربی ہے تے خواجہ اجمیری بولتے صحیح عمر ہے وہ عربی ہے خواجہ اجمیری غریب نواز تے بابا فرید پیر پٹھان توسوی یہ اجمی نے عربی نہیں لیکن فضیلت کنو ہے ذرا بولتے جا کیوں فضیلت دے رہے ہیں تقوی پرہیزگاری کے ساتھ حضور نے فرمایا فضیلت ہے تو پرہیزگاری ادھر ہے تو پھر فضیلت آپ ادھر ہے یہ دا مطلب یہ نکلیا سید پاک نہیں کہنا اصل کہنا ہے شریعت پاک لہذا جنہ کوئی شریعت رنگ رنگیدہ جاتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ ویندا جاندا ہے تے اونا ایک پھر رب دی بارگاہ وچ فضیلت پاندا ذرا بولو ادھر ویکھو شاہ علی مشکل کشا شاہ علی مشکل کشا دا فرمان سناؤنا حضرت ابو ہریرہ دا فرمان سناؤنا لیکن حقیقت ہے جو فرمان رسول کیوں جڑے مسئلہ بیان ہو رہا مسئلہ قیامت ہے قبر دے قیامت دیاں گلاں عقل نال کوئی نہیں دس سکتا ہے وحی نال ہی دس سکتے ہیں تے وحی رسول تو سوا کسے دے نہیں آوندی ذرا غور نال سن سبحان اللہ بولو بولو تاریخ بغداد کے اندر تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی دی اس دے اندر جلد 11 صفحہ 337 دے اوپر توجہ الجامع الصغیر دے اندر ابو ہریرہ سرکار کو مجمع الزوائد حدیث کی کتاب کے اندر ابو ہریرہ کو تعدد سند کی وجہ سے حدیث حسن لغیرہ بن جائے گی روایت کی ہے ذرا دساں بولو سبحان اللہ تیسری کتاب شعب الایمان امام بیہقی دی بولو میاں گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت کرنے والے یہ دو حضرات مولا علی ابو ہریرہ پاک نے فرماندے نے قیامت دے روز اللہ وحدہ لا یہ آیت جڑی پڑھی ہوئی تفسیر کرن لگا قیامت دے روز پروردگار فرماوے گا اے لوگو ایک نسب دنیا تساں بنایا سی ایک نسب میں بنایا سی تساں نسب بنایا سی پیو دادیاں دا میں نسب بنایا سی دین دا بولو میاں قیامت دے روز اللہ فرماوے گا او لوگو ایک تساں دنیا دے اندر نسب بنایا سی ایک تساں رشتہ بنایا سی تساں پیو دادے دے رشتے ویکھ کے عزت کردے سو اے فلانا سید ہے اے فلانا خان ہے تسا پیو دادے ویکھ کے عزت کردے سو تسا رشتہ بنایا سی پیو دادے دا میں رب نے رشتہ بنایا سی دین شریعت دا اوتھے تسا عزت کردے سو پیو دادے دے نسب ویکھ کے کردے رہے ہو اج میں رب دی بارگاہ قیامت دا دہاڑ ہوئے گا رب فرماوے گا اج میں رب اوتھے تساں پیو دادیاں دی عزت کردے سو
دین دی عزت نہیں سو کرتے، دین دی وجہ نال عزت نہیں سو کرتے، دین والے دی عزت نہیں سو کرتے، پیو دادے ویکھ ویکھ کے عزت کردے سو، جدے بڑے پیو پیو دادے ویکھ دے سو عزت شروع کر دیندے سو، اے نہیں سو وے دے اے دے اندر، اس دے اندر کوئی دین ہے، کوئی غیرت ہے، کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ صرف پیو دادے ویکھ کے عزت کردے سو۔ تساں اوتھے میں بنایا سی رشتہ دین دا، اج دنیا والےو، اج دنیا والےو جڑی دنیا دے اندر تساں عزت رشتہ داری دی بناؤندے سو، جس رشتے دی وجہ نال تساں عزت کردے سو، اج وہ رشتے کٹ گئے، اج رشتے مک گئے۔ اج میں اپنا رشتہ جڑا بنایا سی دین والا، میں اج او دی وجہ نال عزت کراں گا۔ این المتقون، این المتقون، این المتقون، فرشتیاں نو حکم ہوے گا اعلان کرو پرہیزگار کتھے نے؟ میرے محمد عربی دی شریعت دے یار کتھے نے؟ جیوے جیوے جب تک سورج چاند رہے گا۔ بس توجہ ہے، رب فرماوے گا قیامت نو اج تواڈی عزت دے معیار مک گئے۔ اساں جڑا معیار اوتھے بنایا سی عزت دا او دین سی، اج ہن وہی معیار چلے گا۔ اج کی مطلب دوجے لفظ ہیں این المتقون۔ اور بلے شاہ دا پیر ارائی کتھے وے؟ علی پور دا محب فقیر پولی کتھا ہے؟ جی ولی سید کتھا ہے؟ ولی سید کتھا ہے؟ پرہیزگار سید کتھا ہے؟ مہر علی کتھا ہے؟ اور سیال کتھا ہے؟ سلیمان توسوی لجپال کتھا؟ سید منہ کھڑے دے دے اسے، اے ولی پہلے اسے۔ اب بولو تو صحیح عمرو، اپنی بات نہیں کر رہا، پاک نبی کی بات کر رہا ہوں۔ این المتقون، پرہیزگار کہاں ہے؟ اللہ دا اعلان ہوئے گا، عبارت پڑھن لگا، پڑھ دیاں۔ اب بولو اے عربی عبارت پڑھا۔ عن ابي هريره انه تلا قول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم قال ان الله يقول يوم القيامه يا ايها الناس اني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت اكرمكم اتقاكم وابيتم الا ان تقولوا فلان ابن فلان اكرم من فلان ابن فلان واني ارفع اليوم نسبي واضع انسابكم اين المتقون۔ اللہ بولو بولو، فرماوے گا تساں اپنے نسب بنایا سی، میں اپنا بنایا سی، میرے تے میرے حبیب دا رشتہ جسم والا نہیں، اصل روح والا ہے۔ علی میرا تاں ہے کہ روح والا ہے، حسن میرا تاں ہے روح والا ہے، حسین میرا تاں ہے روح والا ہے، زین العابدین تاں ہے روح والا ہے، دین والا ہے۔ یہ دین والے رشتے نے، یہ جسم والے نہیں۔ پاک نبی دا فرمان علی شان
سناوا صحیح حدیث سناوا یہ سناون تو بعد دوسری حدیث ہڑ جانا چاہنا صحیح حدیث دوسری سنانا مشکات دے وچوں سنانا مسند احمد دے وچوں سنانا مسند بزار وچوں سنانا صحیح ابن حبان وچوں سنانا بولو لا دے انبار اچھی بولو مرو اچھی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ صحیح اللہ اکبر سنو ہائے ہائے عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثه الى اليمن خرج معه يوصيه ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اهل بيتي هؤلاء يرون انهم اولى الناس بي وليس كذلك ان اولیائی منکم المتقون من كانوا حيث كانوا اللهم انی لا احل لهم فساد ما اصلحت وایم اللہ لتکفى ان امتی عن دینها كما يكفى لنا في المدحا توجہ ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی میرا مرشد حضور خواجہ محبوب فرید چشتی دوسری الفاظ مشکات شریف کے الفاظ سنا ماں توجہ ہے وہ کتاب و سنت الفاظ امام باغوی یا معاذ انك آسان اللہ تلقانی بعد عامی هذا ولعلك ان تمر بمسجدی هذا وقبری فبقى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ فقال ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا حضرت معاذ بن جبل حضور دے صحابی فرماندے ہیں جس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن روانہ فرمایا توجہ حضور نے اپنے صحابی معاذ بن جبل پاک یمن وال کسی مقصد واسطے روانہ فرمایا معاذ بن جبل فرماؤندے نے حضور پاک نے مینوں گھوڑے تے بٹھایا نالا پیدل چلے ہاتھ وچ گھوڑے دی لگام پڑی غلام سوار ہے آقا نال نال چل رہے ہیں میرے آقا نے دسیا امتیو جڑا دین دا خادم ہوئے او دی عزت وقار کرنا میں محمد دی سنت ہے حضرت معاذ ابن جبل فرماؤندے نے حضور نال نال گھوڑے دی لگام پھڑی آپ چل رہے ہیں میں گھوڑے تے سوار حضور فرماندے نے معاذ بن جبل ہو سکتا ہے تیری میری آخری ملاقات ہوے جدوں تو آویں میری قبر تے آ کھلویں میری مسجد تے میری قبر تے آ کھلویں میری مسجد تے میری قبر تے آ کھلویں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا ہو سکتا ہے اور تو میری مسجد دے قبر تے آ کھلویں حضرت معاذ فرماندے نے میں حدیث دے وچ زیادہ نہیں لا جانا جان لا وچ نقطے ہر گل دے کڈاں تے رات لنگ جانی میں سرفی پڑھ کے صرف موضوع دی مناسبت دے نال نقطے دسنا وا حضرت معاذ بن جبل فرماوندے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہلا میرے نال چند گلاں کیتیاں پھر حضور نے مدینے وال رخ فرمایا مدینے شریف پر رخ فرمایا ان اہل بیتی ہاؤلاء
شیر جی میں سبحان اللہ ان اہل بیتی ہؤلاء یرون انہم اولی الناس بی فرمایا مدینے والے ویکھ کے فرمایا مدینے وچ اہل بیت سن فرمایا اے میرے اہل بیت اے سمجھدے نے میں محمد تے زیادہ نیڑے نے میں محمد تے بہتے لگدے نے میں محمد تے بہتے قریبی نے ولیس کذالک انج نہیں حدیث صحیح نہ ہوئے میں زبان کٹا دیں ہائے 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 ان اہل بیت ہؤلاء یرون انہم اولی الناس بی اے میرے اہل بیت گمان کر دے نے میں محمد دے بہتے حقدار میں محمد دے بہتے لگ دے نے میں محمد دے بہتے نیڑے نے ولیسا کذالک انج نہیں انج نہیں ان اولیاء منکم المتقون میرے اولیاء میرے سجن بیلی میرے بہتے لگ دے میرے بہتے قریب میرے بہتے نیڑے والے میرے بہتے حقدار کون نے المتقون پرہیزگار نے من کانو بھاویں جیڑے بھی ہون وہ ہے سو کانو بھاویں جتھے بھی ہون آستان عالیہ تمسا شریف آستان عالیہ قرلہ شریف آستان عالیہ امام آباد شریف حضور امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب خواجہ محمد شفیع لجپال توجہ ہے معاذ بن جبل اتنا نکتہ عرض کرنا وہ ایک شک شبہ دا ازالہ ہو جائے گا مدینہ شریف اور پاہمیں وکھیا اس وقت مدینہ شریف اہل بیت اہل بیت بچوں خاص مولا علی صاحب سیدہ نے حضور پاک دیں دیگر صاحبزادیاں پاک حضور دے ازواج مطہرات اہل بیت حسن حسین نے بول دے نہیں بچے نے حسن حسین پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے بنو ہاشم ہاشمی خاندان دے اور وچ بتھیرے نے آپ علیہ السلام وچوں جڑے خاص لوگ سن وہ تو یہ نہیں سن سمجھ دینا کہ اسا صدیق عمر انہاں نالوں حضور دے بہتے لگ دے ہیں کیونکہ انہاں دے عقیدہ دے بالکل کوئی نہ کوئی وچ ایسا ہے سی بنو ہاشم وچوں یا کسے وچوں ممکن ہے کوئی ایسا ہوئے کہ جدے شبہ اندر خیال اٹھدا ہوئے حضور دے رویے نو بعض اوقات ویکھ کے کہ اسا یار یا نسب برادری ویکھ کے ہیں رشتے ظاہری نو ویکھ کے اسا حضور دے بہتے لگنے ہیں تو انہاں نو خیال آوندا ہوئے تو مدینے دے تاجدار نے اس وقت کھلو کے انہاں دے اس خیال نو زائل کیتا یہ نہ سمجھا جے تساں بہتے نیڑے جے اتھے صرف ہی کوئی معیار چلنا ہے اصول کی کہ جیڑا پرہیزگار ہے جنہ بہتا ہے اونا میرے نیڑے بھامے کوئی ہوئے من کانو میں آکھیا سی بھامے میراسی ہوئے رسول نے یہ ہی فرمایا ہے بھامے میراسی ہوئے بھامے خان ہوئے بھامے قرئی ہوئے وہ بھامے خواجہ غلام فرید ہوئے بھامے محمد یار فریدی ہوئے بھامے پیر سیال ہوئے پیر پٹھان ہوئے پولی موچی ہوئے پاک نبی نے فرمایا من کانو جیڑے بھی ہومن جس لئے میری شریعت تے زیادہ چلن کے
پرہیزگار بنن گے جنہ زیادہ چلن گے انہاں محمد دے نیڑے ہون گے محمد دے نال جسم دا قرب نہیں محمد دے نال دین دا رشتہ دے قرب ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق فرمان مصطفیٰ احکام مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ نہیں سمجھ رہی آج سنو تے جو اس لئے کوئی انجدہ نہیں سی تو پھر پتہ کیوں آپ علیہ السلام نے کنہ نو ویکھیا بظاہر ویکھیا مدینے آئے تے حقیقت جو ویکھیا آوان آلے جیڑے اونا دیاں کنڈاں میں پشتاں جو پہ سن تے اگوں نکلنے سن کوئی سار سید ورگے سونا نبی انہوں نے ویکھ رہا سی تے نال فرما رہا سی یہ سمجھتے ہیں ہم رسول کے قریب ہیں فرمایا لیسا کذالک لیسا کذالک لیسا کذالک انج نہیں غلط ہے تو غلط سوچتے ہو میں محمد دے نیڑے وہی نے اولیاء میرے وہی نے سنگی میرے وہی نے بیلی میرے وہی نے غلام میرے وہی نے رشتہ دار میرے وہی نے تعلقدار میرے وہی نے کیڑے جیڑے پرہیزگار نے جنہ ہون گے انہاں نیڑے ہون گے بھاویں جیڑی قوم دے ہون من کانو جس قوم دے ہون وحیث کانو بھاویں جتھے ہون اے نہ سمجھیا جے مدینے وچ روے تے محمد دے نیڑے ہندوستان وچ روے تے محمد تو دور ہے فرمایا نہیں پرہیزگار بھاویں ہندوستان وچ ہوے بدکار بھاویں میرے روزے تے بیٹھا ہوئے سمجھی اجمیری خواجہ پرہیزگاراں دا سردار محمد دے نال بیٹھا ہے محمد تو دور بیٹھا ہے شان دین اسلام شان دین اسلام شان خواجہ اجمیری مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب امام الغیرت للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جیو میرے شیر کملا سید کملا جیڑا آکھے میں رمت بدکار تے پیر شال تو اگے رسول دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوساں کھول لے تیری تا کر کے مہر علی ورگے رسول دیاں رمزاں سمجھن والے اپنے گاٹے چ کپڑا پا کے سیال دیاں گلیاں چ پھردے سن کیوں پھردے سن دس پھردے سن انہوں نے پتہ سی ساڈا نانا سمجھا گیا ہے جاہل کٹا جڑا ہے وہ آکھے گا میں تو ماریا جائے گا ابلیس آگے جڑا علم والا مہر علی آگے وہ آکھے گا وہ سیالا سونا سیالا تیرا نمبر پہلو لگ گیا کیونکہ حضور دی تابعداری وچ نمبر لے گئے ہیں متقی بننے اور میں تیرا خادم ہاں تیرے درد غلام ہاں مینوں کو خیر پا تاکہ میں بھی رسول دے نیڑے ہو جاؤں بولو دے صحیح ہائے 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 ذرا اونچی بول کوئی چوڑی ہوئے گا جڑا ساڈے ورگا جا رہا ہوگا رسول دے کھلوے مدینے دے اندر رہائش مکے دے اندر رہائش بنا کے کعبے دے نال رہائش بنا کے آکھے میں رب دا ہمسایہ بن گیا انی دے تیرے ورگے ہمسایہ نہیں بن سکتے خواجہ اجمیری غریب نواز ورگا بابے فرید ورگا پاک پتن دی سرزمین دے اندر بیٹھا سمجھ رب دا ہمسایہ بیٹھا ہے کیوں حدیث صحیح ہے چاہتا ہے آنا جلی سمن دا کرنی جڑا میں یاد کرتا ہے
میں او دے کٹھے رہنا ہائے 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 حدیث صحیح قدسی ہے انا جلیس من ذکرنی جیڑا بندہ مینوں یاد رکھدا ہر وقت میں رب دا ہم نشین ہم مجلس ہم سایہ کٹھے رہنے تو بولو تو صحیح مرے اے سکانو بھام جتھے ہومن بھام جیڑے ہومن تے جتھے ہومن اور اے ہوئی رمضان سمجھانے والے پاک نبی دے اس راز جڑا حضور نے سمجھایا بے میرے نال رشتہ تعلق جسم والا نہیں ہونا مؤثر جنہ چیر شرع دا نہ ہو بے شک صدقتا یا شیخ صدقتا سبحان اللہ لہذا اصل رشتہ حضور دے نال دین دی جسم دا نہیں وہ بولو تو صحیح جس لئے اے پھر عالم لوگ جڑے سید عالم سن نا علم آگے بابے بلے شاہ ورگے انہاں پھر کیا کیا سناوا بابا بلے شاہ دی گل بولو 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 بابا بلے شاہ فرماؤندا ہے بلے نو سمجھاون آیاں بھیڑ تے بھر جائیاں بلے نو سمجھاون آیاں بھیڑ تے بھر جائیاں بلے من لے کہنا ساڈا کھیڑا چھڈ دے رایاں بلے نو جو سید آنکھے وچ جہنم جائیاں بلے نو جو آرائی آنکھے جنت پیگھا پایا جڑا دین رسول دا مخالف نہ بیٹھا ہے سید اس بدھو نو سمجھ کوئی نہیں علم والا سید بلے شاہ فرماتا ہے مینوں برادری سمجھان آئی بلیا وہ سید ہو کے ارائی دا مرید ہو گیا ہے آخر کملے بھی تیار دورے جاندے آج کل بھی کہندے نے کچھ سید غیر سید دا ولی دا مرید ہو جاوے کئی بدبخت کہندے نے سید ہو کے دس غیر دا مرید ہو کھڑوتا ہے اب آدھر امتی دا مرید ہو کھڑوتا ہے سید ہو کے امتی دا مرید ہو کھڑوتا ہے نبوت وہ سمجھ آئی کوئی نہ لاہور دے دو سید نے ایک مراتب شاہ ایک مدثر شاہ انہاں دیاں بچیاں سکولے جاندیاں سن ساڈے حضرت میرے حضرت صاحب قبلہ ساڈے خطابات سنے ہونا عقل آئی تے بچیاں گھر بٹھا لیں ہون وہ کہندے نے لو آکے چشتی جٹ اثر سیدہ اس جٹ نے غیرت سامنے دسنی میں کہا شاہ تھوڑا جا پیشاب نظر ماری جی اس لئے تیریاں سکولے جاندیاں سن اس لئے تینوں عقل آئی سی کہ کسے جٹ نو آئی سی گھٹ گئے اس لئے عقل قائم سی رسول دے قانون دا پابند ہوئے ہیں رسول نے فرمایا میرے نیڑے وہی جو میرے حقدار میرے بہت قریب وہی نہیں جڑے پرہیزگار ہیں تے حضرت صاحب بہت پرہیزگار سن انہاں تینوں عقل دیتی تے گھر دی بہن بٹھا دیتی تے پھٹے ہیں تے پھر واپسی سکولی عقل وچ آئے ہیں تے پھر سکولی عقل نے یہی عقل جٹ دا جٹاں نے سکھانی ہے غیرت
میں کہا الحمدللہ جب ہی سکھائی سونا یہ ہوئی نکتہ بلے شاہ نو کئی آن گیا کیا بلے شاہ اوہ ارائیاں دا کھیڑا چھڑ دے ارائیاں دا مرید ہو گیا ہے بلے شاہ نبی دیا رمضان سمجھن والا سی چلا لے چایا فرمایا جاؤ پھر بلے دا فتوہ سن لو جیڑا بلے نو سید آکھے گا جہنم جائے گا جیڑا ارائی آکھے گا جنت جائے گا بولو مرو بلے شاہ دا فتوہ بلے شاہ قصور والا جان دے کہ نہیں بلے شاہ فرماندا ہے آپ کیوں ارائی کہہ رہے ہیں آپ دے مرشد سن بابا عنایت شاہ قادری لاہور والے آپ ارائی سن کیڑی قوم دے سن ارائی سن بابا عنایت شاہ قادری عالم بہت بڑے سن مفتی سن انہاں دیاں فتوی دیاں کتاباں میرے کول نے یہ کتاباں بلے شاہ دے مرشد دیاں کتاباں فقہ دیاں اصول ہاں آپ سے کئی حواشی نے کتاباں دے اوتے کنز الدقائق شرح وقایہ وغیرہ دے اوتے بہت بڑے امام سن اپنے دور دے تو بلے شاہ سید انہاں دے شاگرد بھی سن مرید بھی سن خلیفے بھی سن فیض بھی پایا آپ نے فرمایا اچھا مینوں ڈک دیو ارائی دے در تو فرمایا بے وقوفو مینوں ڈک دیو ارائی دے در تو جاؤ پھر بلے شاہ دا فتویٰ مینوں اج تو بعد جیڑا سید آکھے گا جہنم جائے گا تے جیڑا مینوں ارائی آکھے گا وہ سیدھا جنت جائے گا دس ہوئے کیوں آکھیا ہے بول کیوں آکھیا یہ پاک فرمان رسول دے مطابق آکھیا جڑا انہیں سنا ہٹیا کیوں فرمایا آپ نے دسیا خبردار میں پاک نہیں پاک محمد دی شرع پاک ہے اگر میں شرع رسول دے نال نہ لگدا ہو سکتا ہے جہنم چلا جاندا میں جہنم چلا جاندا میں شرع رسول جایا میں جنت جا رہا شرع رسول مینوں لبھی ہے ارائی دے در تو جب ارائی دے در تو شریعت لبھی ہے تے مینوں ارائی دے در تو جنت لبھی ہے میں تینوں سبق پڑھا کے جا رہا ہاں خبردار سید نو پاک تے جنتی اونا چیر نہ سمجھی جنہ چیر محمد دی شریعت جنا آوے وہ کہتا میں کسی دی گل کی کرا میں اپنی پہ کرنا فرماندہ یہ ہو عقیدہ رکھی بولو 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 یہ ہو عقیدہ رکھی تیسری حدیث سنا تیسری حدیث سنا روچی بولو لو سونے سکون لے اللہ اکبر کبیرہ بولو بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان دین اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی شیر اہل اللہ 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 لو جی الادب المفرد امام بخاری حدیث کی کتاب توجہ ہے بولو تو صحیح اللہ اکبر و کبیرہ دو جگہ تے روایت آئی ایک جگہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث نمبر ہے 897 ایک رفاع بن رافع راوی حدیث نمبر 75 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو رسول اکرم نے فرمایا اجمع لی قوم کا مدینہ شریف دے اندر فرمایا عمر اپنی قوم قریشی کٹھے کر کسے گھر دے اندر خاص کٹھا کر
پاک محمد کریم نے کٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرماؤنا سی خاص قریشیاں نو جے دے اندر اوہ کچھ دسنا سی جڑا چشتی تینوں اج اس لالیاں دی بستی دے اندر پہ دسنا ہے. توجہ ہے. فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمر فقال قد جمعت لك قومي فسمع ذلك الانصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين اظهرهم فقال هل فيكم من غيركم قالوا نعم فينا حليفنا وابن اختنا وموالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن اختنا منا وموالينا منا وانتم تسمعون. حضور نے فرمایا عمر قریشی برادری کٹھی کر اپنی ایک مکان ہے چلا تھا کٹھے ہو گئے. حضور نے فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ جمع ہو گئے. فرمایا کوئی دوسرا تو نہیں قریشیاں تو باہر دا بندہ تو نہیں. عرض کی تھی حضور ساڈے حلیف وچ ساڈے دھیاں بہناں دے پوتر وچ بڑے جنہاں نوں تے ساڈے خدام غلام موالی وچ حضور نے فرمایا سارے اپنے جمع ہو جاؤ. ہن سونے محمد دا خطاب سونے سبحان اللہ. ان اولیاء منکم المتقون. حضور نے فرمایا سنو میرے دوست صرف پرہیزگار ہیں. بے شک برادری کٹھی کر کے قریشی ہیں وچے سید نے وچے سارے نے تو حضور کی فرماندے نے بولو مرو فرمایا ان اولیاء منکم المتقون میرے اولیاء پرہیزگار ہیں. فَإِن كُنْتُمْ أُولَئِكَ فَضَاءَ اگر تم پرہیزگار ہو تو پھر تو ٹھیک ہے تم میرے ولی ہو میرے دوست ہو میرے سجن ہو. وَإِلَّا فَانظُرُوا اگر ایسی ویسی بات ہے اور تمہارے اندر وہ تقوی نہیں تو اپنے گریبان میں جھانکو. لا يأتين الناس الناس بالأعمال يوم القيامة. کہیں ایسا نہ ہو لوگ قیامت کے روز میں محمد کی بارگاہ میں آئیں وہ عمل لے کر آئیں وَتَأْتُونَ بِالْأَثْقَالِ اور تم گناہ لے کر آؤ. فرمایا کہیں ایسا یہ محمد کا خطاب ہے آل محمد سے میں تو صرف واسطہ ہوں زبان استعمال کر رہا ہوں حضور کا خطاب سنا رہا ہوں یہ میرا خطاب نہیں ہے. اگر حدیث حسن نہ ہو میں جھومتا ہوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاء منکم المتقون میرے اولیاء میرے ولی پرہیزگار ہیں. اگر تم پرہیزگار ہو تو فابہا اگر نہیں ہو تو پھر غور کرو سوچو گریبان میں جھانکو اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو. کہیں ایسا نہ ہو لا یاتی الناس بالاعمال لوگ اعمال لے کر آئیں. دوسری روایت میں آگے جو ہے اس کے الفاظ سناتا ہوں.
فلا یأتین الناس بالاعمال وتأتون بالدنیا تحملونها علی رقابکم، کہیں ایسا نہ ہو لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم مال لے کر آؤ۔ بولو اے ڈھڈرو، ساری قوم نو لنگر چاہیے۔ شہداء اسلام ختم ہو گئے، اب شہداء دیگ ہیں۔ یہی تمنا رہتی ہے ہماری قوم کی، یا اللہ کھاتے کھاتے مر جائیں، یہ شہادت عظمیٰ ہم مسکینوں کو دے دیں۔ پہلے شہادت صغرا ہوتی تھی، وہ میدان میں شہید ہوتے تھے دین کے لیے، اللہ ہمیں شہادت عظمیٰ دے دے، ہم کھاتے کھاتے مر جائیں۔ اسی وجہ سے دن بدن ہوٹل کھول رہے ہیں، دین کے مرکز ختم اور ہوٹل کھل رہے ہیں، ہر بغیرتی دے لانساں دے مرکز کھل رہے ہیں، مرکز ختم ہو گئے ہیں۔ توجہ، حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آ ہاشمیو اور قریشیو، کہیں ایسا نہ ہو لوگ روز قیامت کو میرے پاس آئیں، میری امت وہ عمل لے کر آئیں، وہ اعمال لے کر آئیں۔ ایک روایت میں ہے تم اسقال لے کر آؤ یعنی گناہ، دوسری میں ہے اموال لے کر آؤ، مال لے کر آؤ، وہ اعمال لے کر آئیں، تم مال لے کر آئیں۔ معلوم ہوا جیڑا سید ہاشمی قریشی رسول دے خاندان چھو، عمل رسول دا چھڑ کے، شریعت رسول دی چھڑ کے، مال جپے مار کے سر سید آنگو حضور دی بارگاہ میں جائے گا، یہ چھتر کھا کے واپس آئے گا، رسول دی شریعت لے کے جائے گا، ہمیں ارائندہ پتر بھی ہوئے گا، گلے چہار پا کے واپس آئے گا۔ اب بولتے سی ذرا جی جوتے نا پیر بارو صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جوتے ہن قوم دے، جوتے جنگ دے علاقے زیادہ بیٹھے، جوتے ہن چک جنگ دے علاقے جتے مولانا عبدالرشید صاحب ہوں سن تے حسن سواگ سے کون جٹ سواگ، وہ بولے بولدا نہیں، ہون ایویں ہونا جی، ہون کیونکہ سکولی سید ہے۔ ہاں عجیب گل ہے، نوکری کرتا ہے تے انگریز دے در دی، نفرت کرتا ہے تے ولی دے در تو، ہائے ہائے انگریزی سید کو حیرت ہوتی ہے، نوکری کرتا ہے کردے نے سچی دسی، سچی دسی، جنہوں پوچھے کوئی ایم این ہوں، ایم این ہوں، ایم پی ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ اچھا تو انگریز دے درد ٹٹو بنے تے اللہ دا فضل ہے، تے جے سید بلے شاہ ارائیں دے درد خادم بنے تے او دی توہین ہو گئی ہے۔ یہودی دے در تے جھکنا عزت ہے تے رسول دے در تے جھکنا، اے نہ سمجھی رسول دا در ولیاں دو سوا، اللہ دا در خدا دا در، خدا دا در اللہ دا در، نبی دا در، نبی دا در خدا دا در، ولیاں دا در، نبی دا در، نبی دا در، ولی دا در۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دی زبان سمجھا دیا، آپ فرماندے نے بخدا خدا
کا یہی ہے در. قسم کھا کے عرض کرتے ہیں فرماندے نے اللہ دی قسم ہے نبی دا دربار اللہ دا دربار وہی ہے جڑا نبی سونے دا دربار بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر بکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں للکار ہے للکار ہے فرماندے نے اللہ بریلوی فرماندے نے اللہ دی قسم ہے اللہ دا در وہی ہے جڑا مصطفیٰ دا در ہے مصطفیٰ دے دربار تو سوا نہ کوئی مفر ہے نہ کوئی مقر ہے کیا مطلب نہ کوئی بھجن دی دا تھاں ہے نہ کوئی نسن دی تھاں ہے نہ کوئی ٹھہرن دی تھاں ہے رکن دی تھاں ہے نہ فرار دی تھاں ہے نہ قرار دی تھاں ہے جے بھجنا ہے تے بھج کے جے بھجنا ہے تے مصطفیٰ دے دربار تے جے رکنا ہے تے تامی مصطفیٰ دے دربار تے لہذا اے نہ سمجھی بھج کے کسی اور پاسے ٹر جاواں گا تے رب لب جاوے گا رب جدوں بھی لبدا ہے مصطفیٰ دے دربار تو تے مصطفیٰ کتھے لبدے نے اللہ دے ولی دے دربار تو رب نبی تو بغیر نہیں لبدا نبی ولی تو بغیر نہیں لبدا بول مرے یہ سنیا دا کیندے اٹھی بول سبحان اللہ رب نبی تو بغیر نہیں لبدا نبی ولی تو بغیر نہیں لبدا اور ولی شریعت تو بغیر نہیں لبدا مولانا نے سونا جملہ نال ارشاد فرمایا ہے لطف آ گیا ہے بول جاؤ علماء اہل سنت مولانا سعید باروی صاحب نے لطفہ بہت خوبصورت لائے ہے کہ اللہ نبی تو بغیر نہیں لبدا نبی ولی تو بغیر نہیں لبدا ولی شریعت تو بغیر نہیں لبدا ہاں ہاں ایویں سمجھ سونے دی لڑی بن گئی ذرا بول چا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں بول دے سبحان اللہ آنکھوں تو ایک حدیث اور سنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آستانہ عالیہ امام آباد شریف آستانہ عالیہ علی پور شریف
آستانہ عالیہ سندر شریف سبحان اللہ حدیث کی سند سے ہی مشکات شریف دے اندر ابو داؤد دے حوالے نال موجود اور ابو داؤد میرے ہاتھ پہ 6 کتاباں حدیث دیا ابو داؤد عبداللہ بن عمر راوی حدیث سنو تے نبی دے علم مبارک دی دل دے اندر مزید قدر پیدا کرو اور جو موضوع چھیڑ کے بیٹھا ہوں تو لطف لو عن عبداللہ بن عمر فتنة الاحلاس حرب و حرب ثم فتنة السراء دخلها من تحت قدم رجل من اهل بيتي يزعم انه مني وليس مني وانما اوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع احدا من هذه الامه الا لطمته لطمه فاذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس الى فسطاطين فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه وغده. حضرت عبداللہ ابن عمر حضور صحابی فرماندے نے سرکار دی بارگاہ بیٹھے سن آقا نامدار نے فتنیاں دا ذکر چھیڑیا ایک فتنہ دا ذکر چھیڑیا تو لفظ فرمایا فتنة الاحلاس احلاس ہلس کی جمع ہے ہلس کہتے ہیں چٹائی کو چٹائیاں دا فتنہ یعنی غربت دا کہ منجیاں نہیں ہون گیا چٹائیاں ہون گیا حرب و حرب پاجنس تو جنگ اس فتنے چھوڑی پھر فرمایا ثم فتنة السراء خوشحالی کا فتنہ خوشحالی کا فتنہ پہلا تنگ دستی پھر جنگ تے پاجنا پھر فرمایا پھر خوشحالی دا فتنہ اور ایک خوشحالی دا فتنہ فرمایا ایک ایسے شخص تو پیدا ہوئے گا جیڑا گمان کرے گا کہ وہ میرے وچوں ہیں یعنی میری اہل بیت وچوں ہیں سید ہے ولیس منی حالانکہ وہ میرا سید نہیں ہوگا وَإِنَّمَا أَوْلِيَاءِ الْمُتَّقُونَ میرے اولیاء تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں بے ایمان تو کوئی میرا نہیں پھر فرمایا لوگ صلح کر جائیں گے ایک ایسے شخص پر جو ایسے لگے گا جیسے پسلی کی ہڈی پہ سرین رکھی ہوئی تیلا پہلوان ثم فتنة الدہیماء پھر فرمایا انتہائی تاریک اور اندھیرا ڈالنے والا فتنہ ہوگا لا تدع احدا من هذه الامه الا لطمته لطمه کسی بندے کو نہیں چھوڑے گا ہر کسی کو چپیڑ مارے گا اثر ڈالے گا ہر گھر میں گھس جائے گا ہر کسی کو متاثر کرے گا ایک ایسا عجیب فتنہ ہوگا اس کو فتنہ الدہیماء یہ تصغیر جو ہے وہ برائے تعظیم ہے تحقیر نہیں ہے ذہن میں رکھنا لہذا اس کا ترجمہ کرنے پڑے گا بہت زیادہ اندھیرا فیضا قیلا جب کوئی کہے گا کہ یار یہ مک جائے گا فتنہ یہ بس جانے والا ہے وہ اور لمبا ہو جائے یصبح الرجل فیہا مومنا
فرمایا یہ آخری فتنہ ایسا عجیب ہوگا، اس میں صبح بندہ مومن ہوگا، شام کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کے دو ٹولے بن جائیں گے، ایک ٹولہ ایمان کا ہوگا، ان میں منافقت نہیں ہوگی، ایک منافقت کا ہوگا تو ان میں ایمان نہیں ہوگا۔ فرمایا پھر جب یہ دن آ جائیں تو فانتظر الدجال من یومہ و غدہ، دجال کا انتظار کرنا پھر آج کل، من یومہ و غدہ، آج کل سمجھنا آ رہا ہے، دجال آ رہا ہے۔ اگر یہ حالات ہوں، دیکھو میرے بھائی حدیث صحیح ہے، اگر دوبارہ ترجمہ کروں ترتیب کے ساتھ تو آپ کو بالکل میرے خیال میں خود بخود سمجھ آتا جائے گا کہ حضور کی کیا فتنۃ الاحلاس، چٹائیوں کا، غربت کا، فقر کا فتنہ، حرب و حرب، اس دور کے اندر اصل جنگ اور بھاگ دوڑ، یہ 1857 کی جنگ تھی۔ غربت بھی مسلمانوں میں بہت تھی، اور انگریز لانتی کے ساتھ 3 قومیں اٹھ کھڑی ہوئی، ہندو، سکھ، مسلمان، پھر وہ خنزیر نے جو ظلم کیے، پھر حرب و حرب، ہوئے ہوئے ہوئے، بھاگ دوڑ بھی بچ گئی اور جنگ، پھر خوشحالی آ گئی، خوشحالی کا فتنہ اٹھا۔ ایک شخص اٹھا جس نے کہا مسلمانوں ترقی تو کرو، ترقی تو کرو، مسلمانوں اپنا حال تو اچھا کر لو، مسلمانوں غربت سے تو نکلو، انگریز کی نوکری کرو، کم از کم اپنی فکر تو کرو، انگریز کی غلامی تو کرو، پیسہ آئے، دولت آئے، صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو آپ نے پہلو انہوں کی فرما دیتا یہ خوشحالی کا فتنہ ہے، اگر نہ ہوئے میں زبان میں ڈالا، اگر تہانوں کسے مولوی نہیں سنائی تو قصور ہونا دا میرا نہیں، کسے مائی دے لال نو آکھ انہوں غلط کر کے اور حضور نے فرمایا وہ جڑا فتنہ ہو سی وہ اٹھے گا کدے تو، فرمایا اس بندے تو جڑا گمان کرے گا میں سید ہاں، ولیس منی، وہ کوئی سید نہیں۔ دس ہوئے حضور فرما رہے ہیں سید تو فتنہ اٹھے گا، تو حضور فرماندے نے سید تو فتنہ اٹھے گا، تو ولیس منی، وہ میرا نہیں، میرا نہیں، میرا نہیں، سید نو حضور فرما رہے ہیں میرا۔ اگر آپ سید کے ساتھ سر لگاتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، حدیث میں کیونکہ صرف سید آیا ہے تو سر نہیں آیا تو میں نہیں لگاتا، وہ آپ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو بات کو سمجھو، فتنۃ السرائے، خوشحالی کا فتنہ، داخنوہا من تحت قدمی رجل یزعم انہ منی ولیس منی انما اولیاء المتقون، فرمایا اس کا سارا فساد فتنہ خوشحالی کا وہ اٹھے گا سید کی طرف سے، وہ گمان کرے گا میں سید ہوں، رسول کی آل ہوں، حضور نے فرمایا لیس منی، میرا نہیں، کی مطلب میرا ہندا تے دنیا دا فتنہ اٹھا کے خوشحالی دا نام دے کے تے میری امت نو کافراں دا غلام بنا ہوے میری آل چو تے فتنہ دا سبب بنے۔ میں محمد فتنے مقامن آیا تے دین تے چلاون آیا، وہ فتنہ اٹھاوے، دین تو ہٹاوے، انگریز دا غلام بناوے، پھر آکھے میں سید ہاں، لیسا منی، کوئی سید نہیں۔
اب بولتے صحیح عمر ہے کیوں یہ جہ حدیثاں نو ہاتھ نہیں لاؤندے ہو ہیں اللہ 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 کاش مولوی خوشامتی نہ ہوتی جو جا پیر بیٹھا ہوں بھاویں توجہ یزید کہندے نے یزید شکار کھیڈدا سی کی کردا سی اج تے پیر تے نہیں کھیڈدے جیو شیر جی کیا بات ہے بے شک اندے نے او ککڑ لڑاوندا سی اج کل تے پیر نہیں لڑاوندا او ککڑ لڑاوندا سی رچ کتے لڑاوندا بڑا پومنے اے بن باندن پیر تے او بن اے بن باندن پاک تے او بن جاندا ہے پلیت پلیتا میں تینوں پوچھنا کام ہک ہوئے تو پاک او پلیت چکر کی وہ کھوں جو کوئی کھاوے کھوں سرے کے دو بندے کھوں کھاوے تے ایک آ کے واہ حلوہ بیٹھا کھانا اے برفی ویک برفی تے دو جا کے کھوں بیٹھا کھانا میں کو لگ دے وہ چنگا جڑا کہ گھوں بیٹھا کھانا اب ایک کار پوس کہیں ویلے تے گھوں چھوڑ دے سی تے جڑا کہ نام مراد برفی بیٹھا کھانا بے شک او پلیتے کہ میں پاک قسم ذات دی کر کے آنا چل میرے نال میں بڑے بڑے آستانے بکھانا اگر انہاں آستانیاں دے اوتے اپنے چڑیا گھر نہ ہون ادھر پیر بیٹھا ہوئے گا ادھر نال رچ بیٹھا اگر نہ ہوئے میں ہے ہوں اس تو بھی اتنے کام پہنچ گئے تو پرانیاں گلاں سن ادھر پیر ہوندا ہے ادھر انگریز ہوندا ہے جڑا رچ تو بھی بیڑا ہے جی رچ تے مڑ بھی جانور ہے کافر تے نہیں نا رسول دی عزت دا دشمن تے نہیں نا توجہ نہیں فرمائی نہیں اور سنو اگر سید مرتد ہو جائے میں دو سیدوں کو یزید سے بدتر سمجھتا ہوں میرے نقطہ سمجھتا جس وجہ نال میں کہندا نا یزیدی تے سجدہ دا دشمن میں وجہ تیرے تے ظاہر کرنا کراں میرے کو خلاف بولے نا تے ایہو جے لونڈیاں دی مینوں نال 30 سال وچ پرواہ ہوئی تے نہ ہو سکدی ہاں جی ہم پختہ خیال ہیں کچے ٹٹو نہیں گل ہوئی نہیں تے پیچھے چل بھی ٹھیک ہے جی میں آکھو کہ موڑو میں کرنا توجہ ذرا میں دو سجدوں کو یزید سے بدتر سمجھتا ہوں ایک سید ہو جڑا رسول دے مقابلے وچ آوے رسول دی شرع دا دشمن بن جاوے منکر بن جاوے مرتد ہو جاوے جڑا رسول کافراں دا ابو لہب وفادار بنے کفر دا حبدار بنے کافراں دا وفادار بنے کفر دا حبدار بنے رسول دا دشمن بنے رسول دا مقابلے چاہے شرع نو غلط آ او یزید کیا سور نالوں بھی بیٹھا ہے اولئک ہم شر البریہ کا مصداق ہے ایسے سید کو سید سمجھنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایسے سید کا رسول سے نسب جوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا
اعلی حضرت بریلوی کا حوالہ سنا دیں بول بول یہ دیکھو جلد نمبر 15 ہے نظامیہ والا بولتے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صفحہ نمبر 730 اعلیٰ موٹا عنوان ہے سید کفریہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کیوں فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرما دیا یہ پلیت ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے یہ پلیت ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ آیت قرآن کی بتاتی ہے جو بھی مرتد ہوگا اسلام سے خارج ہوگا منکر ہوگا نبی کا دشمن بنے گا شریعت کا مخالف بنے گا فرمایا فوراً رشتہ ٹوٹ کے ہو جائے گا اب وہ جانور سے بدتر ہے سور سے بدتر ہے عجیب بات سناؤں اگر کہو تو شیعوں کی بخاری سے سناؤں شیعہ مذہب کی بخاری شیعہ مذہب کی بخاری یہ ہے ہماری بخاری یہ ہماری بخاری شریف یہ شیعہ مذہب کی بخاری ہے اصول کافی اس کو کہتے ہیں شیعہ مذہب میں اس کا بخاری کا مقام ہے سنا دوں بول دے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نشانی کدھر کی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا یہ روایت سنو احمد چشتی اصول کافی مؤسسہ احیاء الکتب الاسلامیہ ایران سے چھپا ہوا کلینی رازی کا باب نمبر 88 باب نمبر 88 روایت سنو بھائی قلت لأبي الحسن أخبرني عمن عاندك ولم يعرف حقك من ولد فاطمة هو وسائر الناس سواء في العقاب فقال كان علي بن الحسين يقول عليهم ضعف العقاب شیعہ مذہب کا راوی کہتا ہے میں نے ابو الحسن یعنی امام علی بن محمد ابو الحسن غالباً علی رضا سے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ جو آپ کا مخالف بنے اور آپ کا حق نہ پہچانے ہو سیدہ خاتون جنت کی اولاد سے ہو سیدہ کی اولاد سے لیکن اے علی رضا اگر آپ کا حق نہ پہچانے مخالف بن جائے تو وہ اور دوسرے لوگ کافر یہ عذاب میں برابر رہیں گے تو امام نے فرمایا ہاں علی بن حسین یعنی زین العابدین یہ فرمایا کرتے تھے علیہم ضعف العقاب کہ جو شخص ہم اماموں کا مخالف ہوگا چاہے او فاطمہ دی اولاد بھی ہوئے 12 امام جڑے اساڈا جڑا مخالف بنے گا او بھاویں فاطمہ دی اولاد بھی ہوئے نا تے تاویں انہوں دگنا عذاب ملے گا دگنا عذاب یہ شیعہ مذہب کی بخاری میں لکھا ہوا ہے اور تو آپ اندازہ لگا اگر 12 امامہ وچوں ایک امام دا مخالف بنے تے بھاویں سید بھی ہوئے او تے کافر ہو کے جہنم ٹر جائے گا تے دوہرا عذاب پائے گا تے جڑا رسول دی شریعت دا منکر بنے
یہ مطلب مڑے بھی یہ آخنا کہ شیعہ مذہب شیعہ دے نزدیک جڑے نے سارے سید پاک نے، یہ تے غلط ہویا مڑ، یہ تے شرط ہے کہ اس لئے پاک بنے گا جس لئے انہاں جڑے 12 امام آکھن انہاں نو منے، جے نہیں مندا تے بھاویں سید بھی ہوے تاں بھی کافر ہے، یہ لکھیا کھڑا وچ، میری گل نہیں سمجھا؟ بولنا نہیں اور سن، ایک اے سید دوسرا دلہ، دلہ کیڑا جڑا تھی بہن نو بساں دفتراں ادھر ادھر لوا کے تے روٹی کھاوے پیسہ کماوے، اے یزید تو بد۔ میری گل سمجھ رہے ہیں؟ پڑھائی سے تعلیم دیوائی سے کیرے کرو ہن؟ ہائے 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 سن لے، یزید ظالم قاتل ضرور سی، لیکن رسول دی تھی عزت، بیبیاں پاکاں وال نہ آپ بری نظر اس ویکھی تے نہ کسے نو ویکھن دیتی، اگر اس تو سوا کو ثابت کرے میرے نال مناظرے تے آوے۔ کتے دی بکواس نہیں، سند نال ثابت کر دے وے یزید نے کام کیتا، میں مجرم ہوں۔ پہلے امت رسول جن مجرم ہوئے نا، جن گناہگار ہوئے نا، لیکن انہاں ضرور سی ہوئے، اگر کوئی بہت ہی دلہ بن جاندہ سی نا تے او دی اکھ ایڈی بغیرت بے حیا نہیں سی بندی کہ رسول دی عزت لٹ دی۔ میں قسمیں پیا پاک نبی دی اہل تے آل دی دھی بہن دی عزت کرنا لے، پہلے تے ویسے بڑے بڑے ساڈے جڑے مجرم تے گناہگار ہوندے سن نا، او بھاویں گناہگار مجرم ظالم ہوندے سن لیکن دلے نہیں سن ہوندے۔ بے شک بے شک، کہ ہن دلیاں دی منڈی، بے شک بے شک، ہاں پھاٹا کی کھول گیا، جس علاقے جاویں گا جنہ وڈا دلہ ہوئے گا اوڈے وڈے زیادہ گریبان کھول کے چلے گا۔ بے شک بے شک، کیوں؟ اور سلطان رہی تو سکھی کھڑا جنہاں دا قبلہ کعبہ سلطان رہی، وہ پھر کرے وہ سلطان رہی بھی زمانے دا دلہ بن کے تے پھر گریبان کھول کے تے ہی ٹرتا ہے، پھر جس لے پھر قوم ویکھ کے آندی ہے بلے شیرا۔ ایمان نال دس ہوئے، پہلے دلے منہ لکاندے سن، ہن دلے ٹرکاں دے پچھڑو تصویراں بنیاں، لاکھ لعنت دلے بنن دی اخیر کیتی کھڑی ہے۔ پہلے دلے منہ لکاندے سن، میرے حضرت صاحب فرماندے نے جنوں کسی نو کہہ دیتا جاندا سی نا فلاں بے شرما، وہ ہفتہ گھروں نہیں سی نکلدا، مینوں بے شرم کہہ دیتا ہے۔ ہن ٹرکاں دے مگر سلطان رائی دی فوٹو، فلانے دی فوٹو، جنہ وڈا دلہ ہے او دی وڈی فوٹو ہوندی ہے، اور تاں تے کاروبار وچ برکت۔ جیڑا سلطان رائی دی فوٹو ایک لائے گا اگلے سال 2 ٹرک بناوے گا۔ عطا اللہ ملانگ فوٹو ویکھیں گا پیچھے، ایویں سچی دس۔ اگر کوئی پیر آکھے نا کہ میری بڑی عزت ہے اس معاشرے کیویں، حضرت الحمدللہ میرے 10 مریداں دے ٹرک ہیں، 10 تے 10 دے مگر میری تصویر ہے، میں انہوں آکھاں گا حضرت صاحب تیرے نال سلطان رائی دی بڑی عزت، کیوں میں 1000 ٹرک بخانا جنہاں دے مگر وہ دی تصویر لکھی، پھڑے منہ تیری عزت دا، شرم نہیں ہوندی؟ کنجراں تو بھی نمبر تیرا تھلے۔ یہ شیر جی میں ہائے 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 ہائے، کوئی پاگل دا پتر ہوئے گا
کہ جے دی برابری تے ہوئے کمینیاں نال تے سمجھے عزت ہو رہی ہے. میری گل نہیں سمجھے؟ برابری ہوئے کمینیاں نال. ہن چوکاں دا نام وہ انگریزاں دا بھی ہے، ہندوؤں دے نام تے بھی ہے، سکھاں دے نام تے چوک ہے. ایویں ہے جے کسے پیر دے مولوی دے نام دا ہوے تے پھڑے منہ. کوئی نام مرادا کافر دا نام دا چوک ہے، تیرے نام دا چوک ہے. تو تے کافر دے نال دا ہے، عزت تیری بنے ہوئے. اگر کوئی آکھے نا امام احمد رضا کی عزت یہ ہے کہ فلاں سڑک امام احمد رضا کے نام کیا، تو میں آکھاں گا پھٹے منہ لعنتی یا شرم کر. یہ سڑکاں تے کافراں دے نام دیاں بہتیاں نے. بے شک میرا امام احمد رضا دے نام دی سڑک ہوگی تو آکھے عزت ہوگی، پھٹے منہ لعنتی. میں تو یہ کہوں گا کہ جس مقام اور جس طریقے نال کافراں نو عزت لبے، اس طریقے نال اس مقام دے اوتے کسے اللہ والے دا نام بھی لکھنا جائز نہیں. وہ بےزتی ہوگی، وہ دی توہین ہے. میری گل نہیں سمجھے؟ سنیا آخری جملہ میرا سن. سید بے نماز ہوئے میں برداشت کر سکنا، کوڑا ہوئے میں برداشت کر سکنا، دلہ ہوئے میں برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ مینوں کلمے دی وفاداری مارتی. ادھر رسول دا کلمہ پڑھیے، ادھر رسول دی عزت جگ وچ رلدی ویکھی. آگے نہ سمجھ معلوم ہوا دوستو. پاک کون ہے؟ شرع. جیڑا ایدے وچ آندا ہے او پاک ہو جائے. من کانو وحیث جیڑے ہون تے جتھوں دے مرضی انشاءاللہ الرحمن. باقی گلاں مولانا دے کول کران گے انشاءاللہ. تقریباً 1-2 بجے خطاب شروع ہو جائے گا. مولانا باروی صاحب کول جامعہ دے اندر وقت نال آیا جی. کل دن 2 بجے ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ چوک چرٹا. ملتان شریف مرسل غلام مرسلیم صاحب دی شادی ملتان شریف شہر غلہ گودام چوک ریلوے کوارٹر. لنگر دا اچھا کتاب ناچیز دی بیعت یزید سے انکار کا سبب چند نسخے رہ گئے لوگو انشاءاللہ پھر نمی چھاپاں گی اضافے نام. لنگر دا انتظام ہے اور ختم شریف مولانا اپنے صاحبزادہ صاحب